الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی محترم خواتین و حضرات، تفسیر کی جو کلاس کل ہم نے سورۃ الشمس سے ہم نے آغاز کیا تھا اور اس کی ہم نے 10 آیات پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم جو 5 آیات رہ گئی ہیں اس پر ہم بات کریں گے اور اس سورت کو مکمل کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو کبھی پینسل پاس رکھیے گا کہ جو ذیلی نکات ہوتے ہیں، جو پوائنٹ ہوتے ہیں، آپ ان کو نوٹ کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود بطغواہا، اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کے بارے یہاں بیان کیا ہے کہ کذب سمود، قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے، یعنی وہ اپنی بہادری کے اوپر اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے قوت سے نوازا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑے قوت والے کہتے تھے اور بڑے جلیل کہتے تھے، اور ان کو اپنے اوپر بڑا مان تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے مان کی وجہ سے اور اپنی سرکشی کی وجہ سے ہمارا انکار کر دیا، ہماری آیتوں کا انکار کر دیا۔ جب ہمارے رسول ان کے پاس آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اِذِ انبعث اشقاہا، کہ جب اس کا سب سے بڑا سخت بدبخت اٹھا، جب قوم سمودیوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، تو جو ان کا سب سے بڑا بدبخت تھا کہ جس کا مفسرین نے نام بتایا قدار بن سلف، قدار بن صالف مفسرین نے اس کا نام لکھا ہے کہ جو قوم سمودیوں میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا تھا کہ جس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اپنی قوت کی بنا کے اوپر، اور ان کو بھی حکم دیا قوم سمودیوں کو کہ ہماری پاس جو قوت ہے وہ ہماری طاقت ہے، اللہ کی اس میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور سرکشی کی، اللہ کی بغاوتیں کی۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا سب سے پہلا جو تھا وہ بدبخت اٹھا تھا۔ تو مفسرین نے آپ سے یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ وہ بدبخت کون تھا، اس کا نام کیا تھا جو قوم سمود میں سے اٹھا تھا؟ تو آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے قدار بن صالف اس کا نام تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے ان کو رسول یعنی ان کی طرف جب ہم نے رسول کو بھیجا، فقال لهم، تو پس ان کو کہا، کس نے؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول نے ان کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی جو اونٹنی ہے، وہ سقیاہا، اور اس کے جو پینے کی باری ہے اس کا خیال رکھو۔ یعنی جانوروں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فقال لهم، تو پس کہا ان کو رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کیا؟ ناقۃ اللہ، جو اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کو جو پانی پلانے کی باری ہے اس کا خیال رکھو، اللہ سے اس معاملے میں ڈرو، ڈرنے کا اظہار کرو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو اونٹنی تھی ان کی ٹانگیں کاٹ دی۔ یہ اتنی بڑی سرکشی، اللہ کی یہ نشانی تھی اونٹنی، مگر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اللہ کے ہاں مجرم وہ ٹھہرائے گئے، یہ انہوں نے حرکت کی تھی۔ یعنی اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اس طرح کے اس کے لیے پانی پینے کا جو دن ہو اس میں بھی گڑبڑ نہ کی جائے۔ اونٹنی اور قوم سمود دونوں کے لیے پانی ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا، اس کی حفاظت کی تاکید کی گئی، مگر ظالموں نے اللہ کے حکم کو عملی جامہ نہیں پہنایا کہ جس کی وجہ سے وہ پھر ذلت کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے ہیں؟ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کام کیا کیا تھا؟ ہماری آیات کو جھٹلایا، اور جو ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس اونٹنی کا خیال رکھنا ہے اور اس کا جو پانی پلانے کی باری ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، مگر انہوں نے اس بات کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، بلکہ اس کو نظر انداز کر دیا کہ جس سرکشی کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس سے جھٹلا دیا، یعنی کس کو؟ اللہ کی جو نشانی تھی، وہ نشانی کیا تھی؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی جو اونٹنی تھی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پس اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، انہوں نے کونچے سے مراد یہاں ٹانگیں ہیں، اس اونٹنی کی ان بدبختوں نے ٹانگیں کاٹ دی، تو ان کے رب نے انہیں ان کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اس بستی کو بھی ہلاک کر دیا۔ سب سے پہلے تو خواتین و حضرات آپ بات کو سمجھیں
کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کی نشانی ان میں بھیجی تھی کہ یہ اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور جو اس کے پانے پلانے کی جو بھاری ہے اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مگر ان ظالموں نے اللہ کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے اس کو نظر انداز کر دیا، اللہ کے حکم کی فرما برداری نے، بلکہ نہ فرما برداری کے اندر اس حکم کو بدل دیا۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ ٹانگیں کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس بستی کو بھی ہلاک کر دیا اور اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تھا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آخری آیت، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور وہ اس سزا کے انجام نہیں ڈرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس نے انہیں سزا دی کہ کوئی بڑی طاقت اس کا اس سے بدلہ لے لے گی۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم نے جو ان کو سزا دی ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ قوت دینے والی ذات بھی اللہ کی تھی۔ ان کے پاس جو قوت تھی، جو مدافعت تھی، جو یہ جو اتنے بڑے مکان بنا لیتے تھے، پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، ان کے پاس جو اصل طاقت تھی وہ اللہ کی دی ہوئی تھی۔ تو جب اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کے مطابق استعمال نہ کیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قوت بھی دی، ان کو مال بھی دیے، ساری نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر جب ہمارے پاس ان کی نشانی اونٹنی کی صورت میں آئے تو ہم نے کہا کہ اونٹنی کا خیال رکھنا ہے، اس کے پانی پلانے کی جو باڑی ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، اونٹنی کے بارے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ تو ان ظالموں نے اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں بلکہ حکم کی فرما برداری کو نافرما برداری کے اندر تبدیل کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے، اس سرکشی اور بدبختی کی وجہ سے، ٹانگیں کاٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم کو بھی ہلاک کر دیا اور بستی کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم نے جو ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، ہم اس معاملے میں ان سے نہیں ڈرتے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں، اللہ سے بڑھ کے کوئی قوت رکھنے والا نہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں تھا۔ اور یہ آج کی کلاس تھی کہ جس کے اندر ہم نے سورۃ الشمس کے حوالے سے بات کی۔ 5 آیات رہتی تھی تو 5 آیات مکمل ہو چکی ہیں، تو دوبارہ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتا ہوں شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس، یہاں اللہ فرماتے ہیں مجھے سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کی دھوپ کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ کس کے پیچھے آتا ہے؟ سورج کے بعد چاند آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والنہاری، اور مجھے دن کی قسم، اذا جلاہا، جب اس سورج کو ظاہر کر دے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ جب دن چڑھے گا تو سورج ظاہر ہوگا، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ رات کو ہی سورج طلوع ہو جائے، یہ تو قانون ایک ضابطہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ والنہاری، اور مجھے دن کی قسم، کون سا دن؟ اذا جلاہا، پیچھے جو اللہ نے والشمس کی بات کی کہ یہ سورج، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ سورج کے جس کو ہم دن کے اندر ظاہر کر دیتے ہیں، اس کی روشنی کو، اس کی دھوپ کو، اس کی کرنوں کو دن کے اندر واضح کر دیتے ہیں عوام الناس کے سامنے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیلی، ایک آپ بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب عربی کے اندر رات بولی جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ لیل کا استعمال ہوتا ہے، اور جب دن مراد لیا جائے تو اس کے لیے عربی لفظ النہار کا استعمال ہوتا ہے۔ تو واللیل اذا یغشا، اللہ نے پیچھے دن کی قسم اٹھائی، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، آگے مجھے رات کی قسم، کون سی رات؟ اذا یغشا، جب اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ کس کو ڈھانپ لیتی ہے؟ پیچھے دن سورج کو ظاہر کرتا تھا، آگے اللہ فرماتے ہیں اس رات کی قسم کہ جو سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جو چاند ہوتا ہے اس وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے رات کے وقت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والسماء وما بناہا، اور اسی طرح مجھے آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم، وما بناہا، کہ جس نے اس کو بنایا۔ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے آسمان کو بنانے والی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں خود اپنی قسم اٹھا کے انسان کو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والارض، اور مجھے زمین کی قسم، وما طحاہا، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس کو بچھونا بنایا۔ اب زمین کو بچھونا بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے پہلے زمین کی قسم اٹھائی، پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی خود قسم اٹھائی انسان کو سمجھانے کے لیے۔ آگے جو اللہ نے بات کرنی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنی قسمیں بار بار اٹھائی جا رہے ہیں۔ اب یہ بھی آپ بات سن لیں کہ مخلوق کو حق حاصل نہیں ہے کہ غیر اللہ کی قسم اٹھائے، مگر خالق کائنات کو حق حاصل ہے کہ مخلوق میں سے جس کی چاہے وہ قسم اٹھا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں والنفس، اور مجھے نفس کی قسم، کون سا نفس؟ جو ہمارے دل کے اندر ہے۔ 3 نفس، ایک ہوتا ہے، آپ کو بھی سوال آ سکتا ہے کہ نفس کی کتنی اقسام ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی تو قسم ہے نفس لوامہ، اور ایک ہے نفس مطمئنہ، اور ایک ہے
وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، نفس امارہ، یہ 3 نفس ہوتے ہیں. سب سے جو اعلیٰ نفس ہے وہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئن. تو آگے فرماتے ہیں اللہ ونفس وما سواہا، اور مجھے نفس کی قسم، وما سوا، اور ذات کی قسم کہ جس نے اس نفس کو درست بنایا. اب درست بنانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم اٹھائی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو گناہ کے بارے میں بھی بتا دیا ہے اور تقوی کے بارے میں بتا دیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گناہ کا جو تضاد ہے وہ نیکی ہے، اس کے اپوزٹ یہ دونوں چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی تضاد ہیں. گناہ اور نیکی یہ تضاد چیزیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دونوں جو تضاد چیزیں ہیں ان کا الہام انسان کے دل میں ڈال دیا ہے. الہام کس طرح ہوتا ہے؟ تو یہ بھی آپ بات سمجھ لیں. ایک تو الہام ہوتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر خود اللہ کی طرف سے بات آ جاتی ہے، یا تو پھر آسمانی کتابوں کے ذریعے اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، یا تو پھر انبیاء کی جو بعثت ہوتی ہے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ عقل و فطرت کے اندر یہ بات رکھ دی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ خیر اور شر کی تمیز سکھلا دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اتنی قسموں کے بعد بات کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ قد افلح من زکاہا. اللہ فرماتے ہیں جو اتنی قسمیں اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں انسان کو یہ بات سمجھا سکوں، تقید کے طور پہ یہ کہہ سکوں کہ کامیاب بندہ وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا ہے، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو محاسبہ کیا ہے، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگی سے پاک رکھا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور تباہ و برباد ہو گیا وہ نفس کہ جس نے، اور تباہ و برباد ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اپنے نفس کو ضائع کاموں میں صرف کر دیا، بیکار کاموں کے لیے ضائع کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِتَغْوَاهَا، ہلاکت ہو قوم سمود کے لیے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سرکشی کی تھی. سرکشی کیا کی تھی؟ اِذْ انبعث أَشْقَاهَا، کہ جب ان میں سے جو بڑا تھا ان کا، اس نے ان کو بدبختی پر ابھارا تو انہوں نے کیا کیا؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، تو جب کہا گیا کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس قوم کو، یعنی جو ان کے یہاں رسول سے مراد یہ نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ، یہاں مراد نہیں ہے، یہاں مراد ہے حضرت صالح علیہ السلام، جو قوم سمود کے بڑے بن کے آئے تھے، آئیڈیل بن کے آئے تھے، رہبر و رہنما پیشوا بن کے آئے تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کے بارے ڈرتے رہو، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے. تو ظالموں نے کیا کیا؟ فَقَذَبُوهَا، اس اونٹنی کو جھٹلایا، اللہ کی نشانی کو پس پشت ڈالا. پس پشت نہیں ڈالا بلکہ اگلا کام ان ظالموں نے یہ کیا، فَعَقَرُوهَا، اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دی. ربهم بذنب فسواها، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بلبوتے ان بستی کو بھی ہلاک کر دیا اور ان لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباها، جو ہم نے ان کو سزا دی ہے ہمیں کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں نہیں ڈر؟ کیونکہ قوت دینے والی ذات اللہ کی تھی. تو بھائیو، جو مالک ہوتا ہے، مالک کے مطابق اگر فقیر فیصلہ نہ کرے اور مالک کے مطابق اگر فقیر زندگی نہ گزارے تو پھر مالک کو یہ حق ہے کہ مالک اس کے ساتھ چاہے تو جس طرح کا برتاؤ کر سکتا ہے، مالک کو اختیار ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو قوت دی تھی مگر انہوں نے قوت کا غلط استعمال کیا، ہماری نشانی کو جھٹلایا. صرف جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی ٹانگیں بھی کاٹ دی. اللہ فرماتے ہیں پھر ہمیں غصہ آیا کہ ہم نے ان کی بستی بھی تباہ کر دی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ولا یخاف عقباها، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھنے والا؟ کیونکہ قوت دینے والی ذات ہماری تھی اور ہم سے زیادہ کائنات کے اندر کوئی قوت والا نہیں ہے. تو یہاں ہم اختتام کرتے ہیں. یہ ہماری کلاس سی سورۃ الشمس